الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا کی بارگاہ میں نذرانے درود پاک پیش کر لیں. پڑھیں اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ نورانی اور عرفانی جلسہ جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، احباب کا یہ اصرار اور مشورہ رہا کہ آج نماز کے تعلق سے گفتگو کی جائے. چنانچہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. وہ لوگ جنہوں نے اپنی نمازیں ترک کر دی، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور اپنی خواہشات اور آرزوؤں کے فرما بردار ہو گئے، فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ وادی غی میں ڈال دیے جائیں گے. یہ وادی غی کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بہت سے اقوال پیش فرمائے ہیں. وادی غی یہ خاص وادی ہے جس میں بے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا. نماز چھوڑنے والے لوگ وادی غی کے حوالے کیے جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وادی غی جہنم کی ایک ایسی خطرناک وادی ہے جس سے روزانہ جہنم کے دوسرے طبقات 1000 مرتبہ پناہ مانگتے ہیں. جہنم کی جتنی وادیاں ہیں، بارگاہ رب کائنات میں وہ وادیاں یہ دعا کرتی ہیں کہ مولا ہمیں وادی غی کے حوالے نہ کر دینا. تفسیر میں آیا ہے کہ وادی غی ایک بدبودار اور گرم پیپ کی نہر ہے جس کی ایک قطرہ بدبودار شے اور ایک قطرہ اس کا بدبودار مادہ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے
تو اس کی بدبو سے پوری دنیا کے لوگ ہلاک ہو جائیں۔ وہ وادی غی ہے اور وہ خاص ہے ان کے لیے جو نمازیں چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ بے نمازیوں کے لیے وہ وادی غی ہے جس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ وادی انسان کو ہلاک کرنے والی، جھلسا دینے والی اور تباہ و برباد کر دینے والی وادی ہے۔ یہ پیپ کا بہتا ہوا ایک نہر ہے جو اس وادی غی کے اندر موجود ہے، جو کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، دنیا کے اندر دل لگانے کے باعث نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے رب نے فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے اپنی نمازیں ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیروکار ہو گئے، فسوف یلقون غیا، انہیں وادی غی میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، نماز کا چھوڑنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے نمازی ہوتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو چھوڑ کر غافل و بے پرواہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اس دروازے پر ان کا نام لکھوا دیتا ہے جس دروازے سے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ نماز جسے آپ بڑی آسانی سے پسے پشت ڈالتے ہیں، بڑی آسانی سے آپ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ نماز آپ کو ہلاک کر دے گی اگر آپ نے اس کی پابندی نہیں کی، اگر آپ نے اس کو قائم نہیں فرمایا۔ کنز العمال میں یہ نقل ہے، حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازیں ترک کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کی پیشانی پر 3 سطریں لکھی ہوں گی، 3 لائنیں لکھی ہوں گی۔ پہلی لائن میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کا حق برباد کر دیا، اللہ کا حق ضائع کر دیا۔ دوسری لائن میں یہ سطر لکھی ہوگی، یہ وہ شخص ہے جس نے نمازوں کو چھوڑ کر غضب الہی کو مول دیا اور غضب الہی کا مستحق ٹھہرا۔ تیسری لائن میں لکھا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جس نے نمازوں کو چھوڑا، آج کے دن اللہ اس پر ذرہ برابر رحم نہیں فرمائے۔ ذرا اندازہ لگائیں، آپ دنیا میں کوئی جرم کرتے ہیں، آپ کا جرم چھپا لیا جاتا ہے، آپ کے ظلم پر پردہ پڑ جاتا ہے، آپ ذلت و رسوائی سے بچ جاتے ہیں، مگر زندگی بھر جتنی نمازیں آپ نے چھوڑی ہوگی، ان نمازوں کی سزا اور اس کا جرم میدان محشر میں سرعام آپ کا دکھایا جائے گا۔ پورے میدان محشر کے لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو محسن آزاد دیتے دیتے خاموش ہو جاتا تھا، مگر یہ اپنے کمروں میں بیٹھا رہتا تھا، اپنے بستر پر لیٹا رہتا تھا، اپنی دکان چھوڑ کر باہر نہیں نکلتا، دنیا کے کام کاج میں یہ منہمک اور مشغول رہتا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں یہ مست و بے خود رہتا تھا۔ آج میدان محشر کے ہنگامے میں بے نمازی کے جرم کو سارے اہل محشر ملاحظہ کریں۔ رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا میں نمازوں کی عادت نہ ہوگی، جو نمازوں سے بے پرواہ ہوں گے، کل میدان محشر میں رب کا حکم ہوگا مخلوق الہی کے لیے کہ رب کا سجدہ کرو، رب کی بندگی میں جھک جاؤ۔ سارے اللہ کے نیک بندے، فرما بردار بندے
سجدے میں چلے جائیں گے، مگر وہ لوگ جنہیں نماز چھوڑنے کی عادت ہوگی ان کی کمر میں پٹرے کی طرح، تخت کی طرح سختی آ جائے گی۔ جیسے تختے کی پٹری میں، تخت کی لکڑی میں عقل ہوتی ہے، ایسے بے نمازیوں کی کمر میں عقل پیدا ہو جائے گی۔ وہ جھکنا چاہیں گے مگر جھک نہ سکیں گے، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے مگر جھکنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ وہ ذلیل الخوار، رسوا، شرمندہ، سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بے نمازیوں کا حشر حامان، شداد، نمرود، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جیسے شداد، فرعون، حامان اور نمرود جیسے باغیان خدا، باغیان اسلام اللہ کا سجدہ نہ کر سکیں گے، ایسے ہی بے نمازی بھی اللہ کے سجدے میں نہ جا سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کمر میں لکڑی کی طرح سے عقل پیدا ہو جائے گی، اور وہ جھکنا بھی چاہے گا تو جھک نہ سکے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، آج جن نمازوں کو بڑی آسانی سے آپ ترک کر دیتے ہیں، جن نمازوں کے لیے آپ کی نیند نہیں کھلتی، جن نمازوں کے لیے آپ کی دکان کا شٹر بند نہیں ہوتا، جن نمازوں کے لیے آپ کے دروازے نہیں کھلتے، یہ نمازیں اگر آپ نے انہیں قائم نہ کیا، ان کا اہتمام نہ کیا، تو آپ کے لیے کتنی بڑی سزا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر ہوتا ہے ایک بستی کے پاس سے۔ اس بستی کے لوگ بڑے خوشحال، بڑے فارغ البال، وہاں کا ماحول بہت صاف ستھرا۔ اس بستی کی خوبیاں یہ بیان کی گئی کہ اس بستی میں مچھر اور مکھی بھی رب نے پیدا نہیں فرمائے تھے۔ اتنا ستھرا علاقہ تھا، سرسبز و شاداب باغات تھے، کھجوروں سے درخت لگے ہوئے تھے، لوگوں کا کاروبار عروج پر تھا، ان کی اولادیں پھول پھیل رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، آپ نے اس بستی کی کیفیت دیکھی، آپ خوش ہو گئے، آپ نے ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر دعائیں فرمائی۔ مگر کچھ زمانہ گزرا، 2-3 سال کا عرصہ گزرا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بستی میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا وہ بستی ویران ہو چکی ہے، بالکل وہاں پہ کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، ساری بستی کے لوگ بستیاں چھوڑ کر چلے گئے، وہاں کوئی بسنے والا نظر نہیں آتا، آبادیوں سے بدبو آ رہی ہے، گھاس پھوس سب سوکھ چکے ہیں، جانور مرے پڑے ہیں، پورا ماحول بڑا گندا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، پروردگار عالم، کیا اس بستی والے نے تیری بارگاہ میں کوئی نافرمانی کی جس کی سزا تو نے یہ دی ہے، جس کی سزا اور پاداش میں تو نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کی بستیاں برباد کر دی؟ رب نے فرمایا میرے عیسیٰ روح اللہ، ایسا نہیں ہے، اس بستی والے نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر ہاں ایک ایسا بندہ جو بے نمازی تھا، جو عبادت سے دور رہتا تھا، جو نافرمان تھا، وہ ان کی بستی میں مہمان ہوا، انہوں نے اسے اپنا مہمان بنایا، اور وہ نافرمان، وہ اللہ کا باغی، وہ بے نمازی، ان کی بستی میں ایک تالاب تھا، اس تالاب میں جا کر غسل کر بیٹھا، اس بے نمازی کی نحوست اور اس کی عیب چوئی، اس کا عیب اور اس کی قباحت نے اس پانی کو اتنا منحوس بنا دیا کہ وہ تالاب کا پانی جن جن گھروں میں پہنچا، اس گھر میں اللہ نے ویرانی پیدا فرما دی، اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ان بستی والوں کا یہی جرم ہے کہ انہوں نے ایک بے نمازی کو اپنا مہمان بنا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بے نمازی آپ کی بستی سے گزر جائے، آپ کے محلے میں آ جائے، آپ کے گھر میں آ جائے، آپ کے دسترخوان پر آ جائے، آپ کا مہمان بن جائے، چاہے جتنا بڑا وہ دنیا کا تاجدار ہو،
کی نحوست آپ کے گھر میں بھی پھیل رہی ہے، آپ کے آل و اولاد میں بھی پھیل رہی ہے، آپ کو بھی تباہ و برباد کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بے نمازیوں سے رشتہ جوڑنا بھی تمہاری ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، بے نمازیوں کے پاس بیٹھنا بھی تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے نہیں سنا جس میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیچھے سے اس کا مالک بھی آ گیا۔ رسول پاک نے اس اونٹ سے پوچھا کہ بتا تو اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے، بھگوڑا کیوں ہو گیا ہے؟ اس اونٹ نے بارگاہ نبوی میں یہ شکایت کی، میرے آقا، میرا یہ مالک جس کی ملکیت میں میں عرصے دراز سے رہ رہا ہوں، یہ اپنے رب کا اتنا بڑا نافرمان ہے کہ نہ یہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، نہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، نہ سحر کی نماز پڑھتا ہے، نہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، نہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے۔ جس گھر میں یہ رہتا ہے اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا عذاب اس گھر پر اترے تو میں عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جاؤں، کیونکہ یہ بے نمازی عذاب الہی کا ہی حقدار ہے، اللہ کے قہر و غضب کا بھی مستحق ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک جانور بھی سمجھ رہا ہے کہ بے نمازی کتنا بجا ہے، کتنا مذموم ہے، رب کے نزدیک کتنا قبیح ہے، جس کی نحوست سے گھر پر رب کا عذاب اتر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے وہ کفر کر بیٹھا، یعنی اسلام سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، وہ مومن ہی نہیں رہا۔ من ترک الصلاۃ عمدا فقد کفر، اس کا معنی یہی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ دائرے اسلام سے باہر چلا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ وہ جو کاہلی اور سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دے، ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ ائمہ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو بے نمازی ہے اسے تم قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض بھلا کیسے ادا کرے گا؟ جو اللہ کا قرض لیے پھر رہا ہے، جو فرض کا قرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض نہیں لوٹائے گا، تمہیں بھی وہ دھوکے میں ڈال دے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، چاہے جتنی عزت ہو آپ کی، جتنی شہرت ہو آپ کی، یہ دنیا والے آپ کو سر پہ بٹھا کے رکھیں، سر پہ آپ کو رکھ کر کے گھومیں، مگر آپ اگر نماز کے تارک ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ بہت ہی زیادہ ذلیل و خوار ہیں، آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ عنقریب وادی غی میں ڈال دیے جائیں گے۔ بندہ موت کے قریب ہوگا، موت کا فرشتہ حاضر ہے، غرغرہ طاری ہے، نزع کی کیفیت ہے، سانس گلے میں اٹک رہی ہے، اس وقت بھی اللہ کی جانب سے مسلسل یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ اے میرے بندے، فرض کا قرض تو کب ادا کرے گا؟ تیری سانسیں تو اب محدود ہیں، اب تو گنی ہوئی سانسیں ہیں، جلد میرے فرض کا قرض ادا کر دے۔ اس وقت بھی اللہ کی جانب سے مسلسل یہ ندا آتی ہے، میرے فرض کا قرض ادا کر، میرے نمازوں کا قرض، روزوں کا قرض، دیگر عبادتوں کا قرض جلد ادا کر لے۔ مگر اب تو چند سانسیں ہیں، اب اتنی مہلت کہاں کی کھڑا ہو کر قیام کرے، اتنا موقع کہاں کی رکوع کرے، اتنی وسعت کہاں کی اشارے سے نماز پڑھے۔ موت کا فرشتہ آتا ہے، روح کھینچ لیتا ہے، آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن فرض کا قرض اس کے کندھے پہ لگا رہتا ہے، فرض کا بوجھ اس کے کندھے پہ لگا رہ جاتا ہے، اور
چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جو سانسیں رب نے آپ کو دی ہیں ان سانسوں کو غنیمت سمجھو، جو زندگی رب نے عطا کی ہے ان کو غنیمت جانو۔ مرنے سے پہلے اپنی نمازوں کی قضا بھی کر لو، اپنی نمازوں کی ادا بھی کر لو، اپنی نمازوں کا جو قرض ہے اس کو ادا کر لو، ورنہ یقین جانو سب سے پہلے جو سوال ہوگا میدان محشر میں وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رب کی نمازیں ادا کرتا تھا کہ نہیں، رب کی بندگی کرتا تھا کہ نہیں۔ جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، رب کا حکم ہوگا موت کو لایا جائے، جیسے قربانی کا بکرا لایا جاتا ہے ایسے موت کو لایا جائے گا۔ جنت و جہنم کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو مار ڈالا جائے گا، موت خود ہی مر جائے گی۔ اہل جنت بھی دیکھ لیں گے کہ مرنا نہیں ہے، اہل جہنم بھی جان لیں گے کہ مرنا نہیں ہے، کیونکہ موت خود ہی مر گئی تو کسی کے پاس پہنچے گی بھلا کیسے؟ وہ جو جہنم میں چل رہے ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ جب پیاس کی شدت ہوگی وہ پانی طلب کریں گے، انہیں کھولتا ہوا پینے کے لیے دیا جائے گا، ایسا کھولتا ہوا پیپ کہ اسے حلق کے راستے اندر ڈالیں گے، ساری اندڑیاں پگھل کر نیچے کے راستے باہر نکل آئیں گی۔ ایسا کر اور کھولتا ہوا وہ پیپ ہوگا جو اندڑیوں کو گلا ڈالے گا۔ وہ چاہیں گے کہ موت آ جائے تاکہ عذاب قبر سے چھٹکارا مل جائے، مگر نہیں، موت بھی نہیں آئے گی۔ جنتی پوچھیں گے اے میرے بھائیوں جہنم میں کیوں جل رہے ہو، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا؟ قرآن کی زبان میں ان کا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے جس کی سزا یہ ہے کہ ہم جہنم کی بھٹی کے حوالے کر دیے۔ اب اندازہ لگاؤ بے نمازی جہنم میں اس قدر جل رہا ہے، اس قدر تڑپ رہا ہے، موت کی آرزو کر رہا ہے، موت کی تمنا کر رہا ہے، مگر موت بھی نہیں آ رہی۔ آج تو انسان سمجھتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دنیا کے جھمیلوں سے چھٹکارا مل جائے گا، دنیا کے جھمیلوں سے ہم بری ہو جائیں گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ موت تمہاری مشکلوں کا حل نہیں ہے، موت کے بعد ہی تو اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، وہ بھی آزمائش والی، برزخ کی زندگی ہے، اس کے بعد پھر حشر کی زندگی ہے، پھر جنت و دوزخ کی زندگی ہے۔ یہ موت جو تمہیں لاحق ہوئی ہے یہ تو ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں لے جانے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ عالم ارواح میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری روحیں موجود تھیں۔ جتنے لوگ دنیا میں قیامت تک پیدا ہوں گے یہ ساری روحیں حضرت آدم کی پیٹھ میں موجود تھیں۔ رب تعالیٰ نے ان روحوں سے وعدہ کیا الستو بربکم، اے روحوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے کہا قالوا بلا، روحوں نے جواب دیا کیوں نہیں، اے ہمارا معبود تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یہ روحیں وہاں وعدہ کر کے آئی ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، مگر یہاں آ کر سب بھول گئے کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے، ہمارا کوئی معبود بھی ہے۔ ہم کسی دنیا میں گئے، عالم ارواح میں گئے، روحوں کی دنیا میں، پھر جسم کی دنیا میں آئے۔ ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں ہمیں لایا گیا۔ کیوں لایا گیا؟ کس لیے لایا گیا اور کون لایا؟ اس پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا، مگر میں آپ کو بتاؤں، آپ اکبر پور کے رہنے والے ہیں، یہاں آپ کو کسی نے نشہ سنا دیا،
یا فرض کیجئے کہ آپ لیٹ گئے کہیں سو گئے اور نیند کی حالت میں کسی نے آپ کو اٹھا کر کے گاڑی میں ڈالا اور لے کر فرار ہوا اور آپ کو لا کر کے فیض آباد بس اسٹاپ پہ اس نے چھوڑا. وہاں آپ کی نیند کھلی. نیند کھلتے ہی آپ کا دو سوال ہوگا: مجھے کون لایا، کیوں لایا؟ کون مجھے یہاں لایا، کس لیے مجھے یہاں لایا گیا؟ یہ دو سوال آپ کے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کون لایا، کس لیے لایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ سونے سے پہلے آپ نے دیکھا تھا تو آپ اکبرپور میں تھے. جب نیند کھلی تو دیکھا آپ فیض آباد میں ہیں تو آپ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ آپ کو کون لایا اور کس غرض سے لایا. میرے بھائی، آپ سب عالم ارواح میں تھے، ہم سب عالم ارواح میں تھے. عالم ارواح سے عالم اجسام میں ہمیں اللہ نے بھیجا. ہم اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، 20 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے. کبھی تو سوچو کہ کون لایا اور کس لیے لایا. کبھی تو پوچھو کس نے بھیجا اور کس لیے بھیجا. کبھی تو غور کرو کس نے پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا. کبھی تو سمجھا ہوگا کہ کس وجہ سے لایا گیا اور لانے والا کون ہے. رب نے قرآن میں فرما دیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے پیدا کیا ہے جنات اور انسان کو اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوالوں کے جواب دے دیے. آپ کا دو سوال تھا: کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا. رب نے ایک ہی آیت میں دونوں سوالوں کے جواب بھیج دیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اے میرے بندو، جنات و انسان کو میں نے پیدا کیا اور اس لیے پیدا کیا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ میری عبادت کرے. میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ یہ بھی غور کریں کہ اس آیت کریمہ میں رب نے دو مخلوقوں کا ذکر کیا: جن اور انس، یعنی جنات اور انسان. فرشتوں کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَالْمَلَائِكَةَ. یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنات، انسان اور فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے تو صرف عبادت ہی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ان کے پاس اور کوئی کام بھی نہیں، انہیں کوئی کام دیا ہی نہیں گیا. وہ صرف نحنو نسبح و نقدس کہتے ہیں: مولا ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. ان کا کام ہی ہے ہر لمحہ عبادت کرنا. تو ان کو اس آیت کریمہ رب نے نہیں رکھا، جنات اور انسان کو رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات اور انسان عبادت کے علاوہ بھی کوئی کام کرتے ہیں، صرف عبادت کے لیے نہیں ہے. عبادت کے علاوہ بھی ان کے کوئی کام کاج ہے. شادی بیاہ ہے، رشتہ ناطہ ہے، کھیتی باڑی ہے، تجارت کاروبار ہے. اب انسان پریشان ہو گیا کہ رب تو فرما رہا ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ دنیا کے کام کاج، دنیا کے جھمیلے ہم کیسے کریں گے. تو رب نے فرمایا: اے میرے بندے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جا. میرا محبوب تیرا چلنا پھرنا بھی عبادت بنا دے گا، تیرا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت بنا دے گا، تیرا تجارت کرنا بھی عبادت بنا دے گا. تیرے محبوب نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے تو دنیا کا کام کر لے، تیرے دنیا کا ہر کام عبادت ہو جائے گا، تیری دنیا کا ہر کام عبادت میں شمار کیا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے بھائی، آپ اس دنیا میں عالمی ارواح سے آئے ہیں اور پھر اس دنیا میں ایک وقت مقرر گزار کر اس دنیا سے آپ کو جانا ہے. موت جسے آپ بہت آسان سمجھتے ہیں، وہ بہت آسان چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کا درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ جیسے ایک وقت میں انسان کو 313 لاٹھیوں کا ضرب لگایا جائے، 313 لاٹھیوں کی مار ایک وقت میں انسان کو پڑے تو جو درد انسان کو لاحق
اس وقت ہوتا ہے جب فرشتہ انسان کے جسم سے روح کو کھینچتا ہے. اللہ اکبر. ایسے موقع پہ کہی اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں موت کا درد کتنا شدید ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ موت کی ہولناکی اتنی شدید ہے کہ اگر چوپایوں اور جانوروں کو موت کے درد کا پتہ چل جائے تو ان کے جسم پر گوشت پیدا نہ ہو, ان کی خال ان کی ہڈیوں سے چپک کر رہ جائے. ان کی کھال اور ہڈیوں کے درمیان مانس کا وجود ہی باقی نہ رہے. رسول گرامی وقار نے موت کے درد کی ایک مثال بیان فرمائی. آقا فرماتے ہیں کہ موت کے درد کو اگر سمجھنا ہے تو اس طور پر سمجھو کہ جب فرشتہ روح کو بدن سے کھینچتا ہے تو روح کا بدن سے برسوں کا ساتھ ہوتا ہے. روح اور بدن برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. جب روح کو بدن سے جدا کیا جاتا ہے تو وہ روح بدن کے انگ انگ میں الجھتی ہے, انگ انگ میں پھنستی ہے, روتے روتے میں وہ مضطرب ہو کر الجھ کر رہ جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ببول کے سوکھے کانٹے پر سوتی کا بھیگا ہوا کپڑا ڈال دیا جائے اور اسے کنارے سے پکڑ کر کھینچ لیا جائے. آقا فرماتے ہیں جب تم اس بھیگے کپڑے کو کھینچو گے تو اس کے تار تار کانٹے میں الجھ کر رہ جائے گا, اس کے تانے بانے کانٹوں میں پھنس کر رہ جائیں گے. ایسے ہی جب ملک الموت تمہارے جسم سے روح کو کھینچتا ہے تو روح تمہارے بدن میں ایسے ہی پھنستی ہے, ایسے ہی الجھتی ہے جیسے کپڑا ببول کے کانٹے میں الجھ کر رہ جائے. آپ اندازہ لگا موت کا درد کتنا شدید ہے, موت کی ہولناکی کتنی عجیب و غریب ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے کلیم ہیں, ڈائریکٹ رب سے کلام کرنے والے پیغمبر ہیں. جب ان کا انتقال ہوا رب نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم بتا تو نے موت کو کیسا پایا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میں نے موت کو ایسا پایا جیسے بکری کے جسم سے کسائی کھال کھینچ رہا ہو اور بکری تڑپ رہی ہو, ایسی تڑپ میں نے موت کے اندر محسوس کی. مکاشفۃ القلوب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں ہماری اور آپ کی موتیں کتنی ہولناک ہوتی ہوں گی جب پیغمبر اور نبی کی موت کا درد اتنا شدید ہے کہ بکری کی پیٹھ سے کسائی کھال کھینچے, بکری زندہ اور اس کی جسم سے کھال کھینچا جائے تو زندہ بکری کس قدر تڑپے گی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ایسا ہی درد ہم نے موت کے اندر محسوس کیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب انتقال ہوا رب نے فرمایا میرا ابراہیم بتا تو نے موت کو کیسا پایا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں میرے پروردگار میں نے موت کو ایسا پایا جیسے اون کا بھیگا ہوا گولا ہو اور اس میں لوہے کی سلاخ ڈال کر کے کھینچ لیا جائے. اون کے دھاگے جس طرح لوہے کی سلاخوں میں پھنستے ہیں ایسے ہی روح کا جسم سے نکلنا پھنس کر ہو رہا تھا اور درد کی یہی کیفیت میں نے محسوس کی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ خاص معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے قم بسم اللہ کر کے ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا. آپ اپنے ایک خاص رشتہ دار اور عزیز کی قبر پر گئے اور آپ نے چاہا کہ اس عزیز کو قبر سے زندہ نکال لیں. قبر کے قریب گئے قم بسم اللہ کہنا چاہا, اندر سے آواز آئی اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہ کریں, اگر میں نے دوبارہ زندگی پائی تو مجھے پھر موت آئے
سہنے کی طاقت نہیں بچی ہے، اب موت کا درد سہنے کی قوت مجھ میں نہیں ہے، دوبارہ میں موت کا درد برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی ذرا اندازہ لگاؤ، موت کا درد اتنا شدید ہے کہ آدمی زندگی کی آس چھوڑ دیتا ہے، جینے کی تمنا چھوڑ دیتا ہے، زندگی کی آرزو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ موت اتنی شدید ہے، یہ موت اتنی ہولناک ہے کہ انسان اس موت کے مرحلے سے کس طرح گزرے گا، یہ اس کی عبادتیں اور اس کی ریاضتیں ہی اسے اس ہولناکی سے محفوظ کر سکتی ہیں۔ رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہیں، آقا دو عالم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی داڑھی مبارک بھیگ گئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جبریل کیا میرے ہر امتی کو موت کا یہی درد دیا جائے گا؟ حضرت جبریل نے عرض کیا ہاں میرے آقا، آپ کی امت کو بھی موت کا درد لاحق ہوگا، آپ کی امت میں موت کے درد میں تڑپے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کاش میرا رب میری امت کے حصے کا سارا درد مجھے دے دیتا، لیکن میری امت کی موت کو آسان فرما دیتا۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کا پیغمبر غمخوار نبی کتنا ہمدرد ہے کہ آج کی موت کے درد کو بھی اپنے اوپر لینے کو تیار ہے۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں میرے آقا آپ کی امت میں جو لوگ ہر نماز فرض کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے اللہ عز و جل ان کی موتیں آسان فرما دے گا۔ نسخہ دے دیا حضرت جبریل امین نے، ہر نماز فرض کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا رہے گا اللہ عز و جل اس کی موت آسان فرما دے گا۔ میرے بھائی یہ نسخہ تمہارے لیے نسخہ کیمیا ہے، موت کی ہولناکی سے بچنے کا بڑا عظیم نسخہ ہے، مگر اس کے لیے پہلے آپ کو 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا، پہلے 5 نمازوں کا پابند بننا پڑے گا۔ جس مصطفیٰ نے آپ کے لیے اتنی ہمدردی فرمائی ہے، جس مصطفیٰ کی آمد آپ کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے، وہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آپ اگر اس نبی کے سچے دیوانے ہیں، سچی میلاد منانے والے ہیں، سچی عقیدت و محبت کرنے والے ہیں، تو آپ نماز کا پابند بن کر زندگی گزارے، بے نمازی بن کر زندگی نہ گزارے، کیونکہ بے نمازی اتنا مذموم اور برا ہے کہ اللہ کی مخلوق بھی اس سے نفرت کرتی ہے، اللہ کی مخلوق بھی اس سے دور بھاگتی ہے۔ رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو جب تمہارے عیسیٰ اقربا کے موت کی گھڑی آئے، عیسیٰ اقربا کی موت قریب آئے، تو تم ان کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو کہ سورہ یاسین تمہارے مردوں کو فائدہ دیتا ہے، سورہ یاسین تمہارے مردوں کو فائدہ دیتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں اے مرد مومن ذرا غور کر، جب سورہ یاسین کی تلاوت تیرے مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اگر تو زندگی میں سورہ یاسین پڑھے تو زندوں کو کتنا فائدہ پہنچے گا، تمہارے گھروں میں کتنا فائدہ پہنچے گا، تمہاری ماں بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہارے گھر کے لوگ اگر تمہارے آنگن میں صبح و شام سورہ یاسین پڑھا کریں تو ساری بلائیں یوں ہی تمہارے گھروں سے دفع ہو جائیں۔ یہ بیماریاں، یہ ظاہری علل و اسباب، یہ جتنی بھی مرض اور بیماریاں ہمیں اور آپ کو لاحق ہوتی ہیں، یہ ساری بیماریاں آپ کے جسم کو لاحق ہوتی ہیں، مگر یاد رہے صرف آپ کا جسم ہی کل نہیں ہے، اصل تو آپ کی روح ہے، اور روح کے بارے میں آقا نے فرمایا
کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو پورا وجود صحیح ہے، وہ ٹکڑا صحیح نہیں تو پورا وجود خراب ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ آقا نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، دل اگر وہ دل صحیح ہے تو سب صحیح ہے، دل اگر خراب ہے تو سمجھو سب خراب ہے۔ اس دل میں ایمان اچھا ہو، اس دل میں محبت اچھی ہو، اس دل میں بھائی کا درد اچھا ہو، اس دل میں اولاد کی شفقت اچھی ہو، اس دل میں بیوی کا پیار اچھا ہو، اس دل میں ماں باپ کا احترام اچھا ہو، اس دل میں مومن کی بھائی چارگی اچھی ہو، اس دل میں مصطفیٰ کا عشق اچھا ہو تو سب اچھا ہے۔ اور یہ اگر خراب ہے تو سارا وجود خراب ہے۔ اور یہ کب صحیح ہوگا؟ جب اللہ کے سجدے میں جھکنے کی عادت پڑ جائے گا، جب اللہ کے سجدے میں جانے کا شعور آ جائے گا، جب یہ پیشانی رب کے حضور جھکے گی تو یہ دل بھی بارگاہ مولا میں جھکتا چلا جائے گا۔ بقیہ تو جسم کو بیماریاں آتی ہیں، یہ جسم جو بنا ہے یہ عناصر اربع میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ مٹی ہے، مٹی کا یہ جسم بنا ہے، اور اس مٹی کے جسم میں جب بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو ان بیماریوں کا علاج بھی مٹی سے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ جتنی جڑی بوٹیاں ہیں، یہ جتنی دوائیں ہیں، یہ جتنے مواد ہیں، یہ جتنے کیمیکلز ہیں، یہ پودے، نباتات، جمادات، کائنات میں جتنی بھی دوائیں ہیں، یہ سب کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ مٹی سے بنی ہوئی ہے۔ اگر کسی جانور کا بال، کھال، ہڈی بھی آپ دوا میں لے رہے ہیں تو بال، کھال، ہڈی بھی تو مٹی ہی سے بنا ہوا ہے، اس کی بھی اصل بھی تو مٹی ہی ہے۔ اس مٹی والے بدن کا علاج مٹی سے ہوگا، مگر اس روح کا علاج اللہ کی بندگی سے ہوگا، اللہ کے ذکر سے ہوگا، مصطفیٰ کی سنت سے ہوگا، آقا کی محبت سے ہوگا۔ اس جسم کے علاج میں آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اس روح کی علاج کی فکر آپ کب کریں گے؟ اس روح کا علاج آپ کب کریں گے؟ اس روح کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، سنت مصطفیٰ اور طریقہ مصطفیٰ یہ آپ کی معرفت اور عبادت کو کامل کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش کریں ہم آپ کو۔ نماز ظہر پڑھنے کے لیے آپ گئے، 4 رکعت نماز ظہر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت آپ ادا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ محدثین نے فرمایا، آقا کی حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ جب تک بندہ مسجد میں نہیں پہنچا تب تک شیطان پوری طاقت سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کس طرح وہ اسے نماز سے روکے؟ کہیں اولاد کی بیماری دکھا کر، کہیں بیوی کا درد دکھا کر، کہیں دکان کا سودا دکھا کر، کہیں کھیتی باڑی تجارت دکھا کر، کہیں پیسے کی لالچ دکھا کر، جب تک یہ مصلی پر نہیں پہنچا تب تک شیطان 100% پوری محنت سے، پوری لگن سے بندے کو اللہ کی بندگی سے روکنے میں لگا ہوا ہے۔ جب یہ مسجد میں پہنچا وضو کر کے مصلی پہ اور پڑھ لیا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، اب تو میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس رب کی جانب جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ یہی تو پڑھتے ہو مصلی پہ جا کر۔ اب جب یہ کہا تو شیطان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اس کے دل میں خلجان پیدا ہوا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بندگی کر ڈالے گا، مانے گا نہیں۔ ابھی بھی وہ اسے وسوسے میں ڈال رہا ہے، ابھی بھی دائیں بائیں سے دنیا کے خیالات، دنیا کے وسوسے اور دنیا کے تفرقات، تفکرات اس کے دل و دماغ میں گھسا رہا ہے۔ مگر جب اس بندے نے نیت کر لی اللہ اکبر اور کان تک ہاتھ لے جا کر کے باندھ لیا ناک کے نیچے اور اب وعدہ کر لیا کہ اب دنیا کے کسی کام سے کوئی غرض نہیں، صرف وہی کام ہوگا جو رب کی بندگی میں ہوتا ہے۔ اب شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا، یہ کیا جس کو میں نے اتنی دیر سے روکے رکھا تھا بندگی سے، اتنے دنوں سے میں نے پہلا پھسلا کے رکھا تھا، یہ رب کے حضور آ کر کے ہاتھ باندھ دیا۔ اب جب 4 رکعتیں پوری کر لیتا ہے سنت کے طور پر
تو شیطان کہتا ہے یہ میرے جال میں آنے والا نہیں، جب یہ سنت نہیں چھوڑتا ہے تو بھلا فرض کہاں چھوڑے گا؟ جب یہ سنت نہیں ترک کرتا ہے تو فرض کیسے ترک کرے گا؟ محدثین فرماتے ہیں فرض سے پہلے کی سنتیں شیطان کے ارادوں پر پانی پھیرنے کے لیے ہے، شیطان کو ناکام کرنے کے لیے ہے۔ یوں تو سنت رسول ہے مگر حکمت شیطان کی امید کو منقطع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہے۔ 4 رکعت فرض آپ نے ادا کر لیے، اب فرض کے بعد پھر آپ سنت ادا کرتے ہیں۔ یہ سنت کیسی ہے؟ محدثین علماء فرماتے ہیں بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے دل میں برے خیالات، اس کے دماغ میں بری باتیں، اصل بندگی تو اللہ کا ذکر ہے، اصل بندگی تو اللہ کی یاد ہے، وہ دن بھر نمازیں پڑھتا رہے لیکن رب کا خیال اگر دل میں نہ آئے، رب کا کی مناجات دل میں نہ آئے تو اس کی نماز کمزور ہو جائے گی، اس کی نماز برباد ہو جائے گی، اس کی نماز میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے مصطفیٰ نے بعد میں بھی سنت رکھی ہے تاکہ ان سنتوں کے ذریعے فرض کو مکمل کیا جا سکے۔ سنتیں فرض کا متم ہوا کرتی ہیں، مکمل ہوا کرتی ہیں، یعنی سنتیں فرض کی کمیوں کو پوری کیا کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بندہ نفل پڑھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سنتوں میں جو خرابیاں آ جاتی ہیں ان کی تلافی نفل کے ذریعے کی جاتی ہے۔ سنتوں میں جو کمیاں آ جاتی ہیں ان کی کمیاں نفل سے دور کی جاتی ہیں۔ حضرت امام الائمہ، حضرت امام غزالی، امام الاسفیاء، سید الاسفیاء، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا تجھے کیسے خبر کہ 2 ہی رکعت نفل سے تیری سنت کی تکمیل ہو جائے گی؟ غزالی تو اس وقت تک نفل پڑھتا ہے جب تک دل کو یقین نہ ہو جائے کہ سنت کی کمیاں دور ہو گئی۔ اس وقت تک حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جب تک مجھے یقین کامل نہیں ہو جاتا، میرا دل مطمئن نہیں ہو جاتا کہ فرض اور سنت کی کمیاں مکمل ہو گئی، تب تک میں نفل کی نیت مانتے رہتا ہوں، رب کی نمازیں پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائی ہماری اور آپ کی پیدائش اور ہمارا اور آپ کا وجود رب کی بندگی کے لیے ہے۔ خدا را آپ اللہ کی تخلیق میں غور کریں، اپنی عطا کی ہوئی اور آپ کو دی گئی اللہ کی نعمتوں میں غور کریں اور اس کی بندگی اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ نماز یہ اہم عبادت ہے، اہم الفرائض ہے، اللہ کی سب سے محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے۔ کسی بھی حال میں نمازیں ترک نہ ہونے دیں، سفر میں، حضر میں، دکان میں، مکان میں، جہاں بھی رہیں اپنے رومال کو مصلی بنائیے، اللہ کے 2 سجدے ادا کیجئے، تب دیکھیے اللہ کی رحمتیں کس قدر جھما جھم آپ کے گھروں میں آتی ہیں، آپ کی دکانوں میں آتی ہیں، آپ کے کاروبار میں آتی ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کی بندگی کی اس طریقے سے پختہ عادت ڈال لی تو انشاءاللہ آپ کی یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب اور خوشحال ہوگی۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی بندگی کا شعور بخشے اور ہمیں نماز پنجگانہ کا دیوانہ بنائے، نماز پنجگانہ کا ہم سب کو عادی و شیدا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔